ابھی کیا ہوا, ہمارے ایک دوست اہل حدیث, انہوں نے کئی طلاقیں ولاقیں ہو گئی ہوں گی ان کے خاندان میں, تو وہ اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں, انہوں نے مجھے, میں بتا رہا ہوں متقین, یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگار. جو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہوگا, نہیں تو آپ کو ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچے گا بھی, اور آپ اسے منجن خریدو گے بھی. آپ سب کچھ مل جاتا ہے مارکیٹ میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, وہ اہل حدیث دوست ہیں پنجاب میں, ان کے کہیں ریلیٹیو میں طلاقیں دے دیں. تو اب کیا ہوا کہ کسی اہل حدیث مفتی سے انہوں نے فتویٰ پوچھا, تو اہل حدیث مفتی صاحب نے یہ بتایا, پتہ نہیں وہ مفتی تھے بھی دینی تھے, واللہ عالم, مجھے کیا پتا, لیکن ان کے بقول کوئی اہل حدیث مولانا ہے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی ایک دن میں یعنی 3 مختلف مجلسوں میں دو گے تو 3 ہوں گی, ایک مجلس میں دو گے تو 1 ہوگی. کسی نے ایک صبح دے دی, پھر دوپہر دے دی, پھر شام کو دے دی, تو 3 ہو جائیں گی. میں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے. اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک طہر میں 3000 بھی دو گے تو 1 طلاقیں ہوتی ہیں. طہر کہتے ہیں خواتین کو جب مینسز آتے ہیں تو ایک مینسز کے بعد جب دوسرے مینسز کے بیچ کا جو ٹائم ہے, تو اس میں جتنی بھی دو گے, کیونکہ ایک شریعت کے مطابق جائز ہے, دوسری دینا جائز نہیں ہے, تو دوسری دے دی تو وہ کیا ہوگی, کالعدم. اب یہ نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ جی 3 مجلسوں میں دو گے تو ہو جائیں گی. جتنے منہ نہ اتنے فتوے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. دین تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا, آپ بتاؤ تھوڑی دیر میں. طلاق کے مسئلے میں نا بعض اہل حدیث بولتے ہیں, یہ نیا قول میرے سامنے آیا ہے ابھی, بعض اہل حدیث بولتے ہیں حالت حیض میں ہوتی ہے, دوسرے کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں نہیں ہوتی. دونوں کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے ہیں, اور یہ مقلد نہ بننا. ابو حنیفہ شافعی کیا کہتے ہیں, ان کو فالو نہ کرنا. فالو کس کو کرنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو. اچھا جی آپ بتائیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن حدیث یہ کہتا ہے حالت حیض میں نہیں ہوتی. دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا قرآن حدیث کہتا ہے حالت حیض میں ہو جاتی. اچھا جی چلو, تیسرے سے آپ پوچھیں گے اچھا جی اکٹھی 3 ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, وہ کہیں گا ایک مجلس میں 2 تو ہوتی ہیں, 2 مجلسوں میں 2 تو نہیں ہوتی قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ سارے لیبل کیا لگا رہے ہیں, قرآن حدیث. دوسرے چوتھے اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں ایک مجلس نہیں, ایک طہر میں جتنی بھی دے دی 1 مہینے کے اندر اندر وہ ساری 1 کاؤنٹ ہوں گی, چاہے اس پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا ہو یا رجوع نہیں کیا ہو, وہ ساری کتنی کاؤنٹ ہوں گی, 1 ہوں گی. وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. چوتھے کسی اہل حدیث مفتی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دی ہوں, اگلے طہر میں دوسری جب ہوگی جب پہلے والے طہر میں دی ہوئی طلاقوں سے رجوع کیا ہو. رجوع نہیں کیا تو دوسرے طہر میں دوسری بھی نہیں ہوں گی. یہ چوتھا قول ہے اہل حدیث کا طلاق کے بارے میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. 5واں قول اہل حدیث ہی کا قرآن حدیث کی روشنی میں, کہ اگر کسی نے طہر کی حالت میں بیوی کو طلاق دی, طہر کے پاکی کے ایام میں, اور اس سے دوبارہ ہم بستری کر لی, دوبارہ اس سے کیا کر لی یعنی رجوع کر لیا, تو پھر تو اگلے طہر میں طلاق ہوگی, چاہے زبان سے رجوع کیا ہو یعنی ہم بستری سے بھی. سوری غلط کہہ دیا میں نے, کہ جس طہر میں بیوی سے ہم بستری کر لی اب اس طہر میں طلاق دے گا تو نہیں ہوگی. 3 کیا 3000 دے گا, 1 بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے. شریعت یہی کہتی ہے کہ طہر کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو آپ طلاق نہیں دے سکتے, گناہ ملے گا. یہ کتنے اقوال ہو گئے, 5. یہ کس کی روشنی میں, قرآن حدیث. سب کا لیبل کیا ہے اور ریفرنسز بھی سب کے پاس ہیں. یعنی آپ نے اگر زوجہ کے قریب چلے گئے, اس کے بعد آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی, تو چونکہ یہ ناجائز کام کیا, وہ ناجائز طلاق نہیں ہوتی, لہذا آپ 3000 بھی دو گے تو 1 تو دور کی بات 1 بھی نہیں ہوگی. اور چھٹا قول اہل حدیث میں وہی والا ہے جو جمہور کا قول ہے, جو جمہور کا نہیں, جو اجماع قول ہے, جو اجماع امت ہے, کہ نہیں بھائی جس طرح بھی 2 طلاق بہرحال ہو جاتی ہے 1 مجلس میں, جو ہمارا والا قول ہے. ایسے بھی اہل حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو کتنے قول ہو گئے, 6, اور یہ سب قرآن حدیث. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب ایک عامی آدمی طلاق دے گا تو مارکیٹ میں ہر قسم کا فتویٰ قرآن و سنت کی ریفرنس اور لیبل کے ساتھ اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟
یہ جب ہے جب مولویوں سے فتویٰ لے رہا ہے. اگر مولویوں سے باہر نکل کے غامدی صاحب کی طرف جاتا ہے, لبرل لوگوں, پھر تو کیا ہے, پھر تو اور زیادہ آزادی ہے. اگر وہ چلا گیا کہ نہیں, یہ میں مولویوں کو مانتا ہی نہیں, غامدی صاحب جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں وہ بڑا خاندانی ہے. ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بنانے کے لیے نا جب علماء سے رابطہ کیا تو علماء نے تو وہی بتایا جو اجماع امت ہے, چاروں اماموں کا قول ہے, صحابہ کا قول ہے. قرآن و حدیث کی وہ تشریح لی جائے گی جو صحابہ کر رہے ہیں, جو چاروں امام کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے تشریحات کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو علماء نے بنا کے دے دیا ایوب خان کو. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آیا, مصر سے مولانا کو امپورٹ کروایا ایوب خان نے. اس نے کیا کیا کہ ایکچولی 3 حیض کو 90 دن کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ 3 حیض کو کیا کر دیا؟ 90 دن. پھر اس نے یہ قانون بنایا, اور جو باہر سے لبرل مولانا آئے نا, وہ مولانا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا طلاق کے مسائل میں, اب آپ دیکھو ڈرامہ, اور یہی لا کا حصہ بنا دیا پھر ایوب خان نے. اتنے سارے یہاں مولانا تھے, کسی کو لفٹ. یہ گورنمنٹ یہ دھاندلی کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فتویٰ لے کے اس پہ عمل کیا جائے, پہلے ایک رائے قائم کی, اس کے مطابق فتویٰ لیا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے ایک قانون تو بنانا ہی بنانا ہے, اب اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے ہر ٹائپ کا مولوی آپ کو ملے گا. تو اس زمانے میں پاکستان میں اتنے لبرل مولوی اب تو مل گئے ہیں, اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں. مصر میں ملتے تھے, تو اس نے کہا مصر سے امپورٹ کرواؤ کسی مولوی کو. مصر میں مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ طلاق کا یہ سیٹ اپ ہی غلط ہے جو مولویوں نے بتایا ہوا ہے, یہ زبان سے دی ہو گئی, یہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں کوٹ کی میں بتاتا ہوں کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, اللہ نے کہا طلاق سے پہلے صلح کی کوشش کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں کوشش کرو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صلح کی کوشش کے بغیر طلاق دے دی تو ہوگی نہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں اسلام ایکچولی کیا بتا رہا ہے کہ صلح کی کوشش, لہذا یونین کونسل میں پہلے مصالحت کی کوشش ہوگی, ایسے ہی نہیں طلاق ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے دے دی تو. پھر مصالحت کی کوشش کے بعد بھی اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر 90 دن تک میاں بیوی کو سنبھلنے کا, 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں نا, موقع دیا جائے گا. اسلام کہہ رہا ہے رجوع کا حق ہے 3 حیض تک. اس نے حیض کو ختم کر کے 90 ڈیز, اس طرح کر کے ایسا چوچو کا مربع بنایا نا, وہ عدالتوں میں چل رہا ہے. مانتا اس کو جج بھی نہیں ہے, کیونکہ جج کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کوئی بھی سوسائٹی میں مانے گا ہی نہیں اس کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, چاہے وہ مولوی ہوں, مذہبی اسکالر ہوں یا عام لوگ ہوں. جو نہیں ڈرے گا یضل بہ کثیرا, قرآن کہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کروں گا میں اس کو. جہاں قرآن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے یہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اس کے ذریعے, وہیں قرآن کہہ رہے بہت سے لوگوں کو میں قرآن کے ذریعے کیا کروں گا, گمراہ کروں گا. تو اس لیے میرے بھائی پہلے آپ یہ اپنے اوپر التزام کریں کہ میں نے حق کو فالو کرنا ہے. میں جو بات کروں گا قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. میں اگر کہیں سے فتویٰ لینے جاؤں گا, میں اللہ کو ایکسپلین کر سکوں گا کہ اللہ یہ میں نے اس لیے لے لیا تھا. مثال کے طور پر یہاں طلاق میں تو بہت ہو رہی ہے فتویٰ نا, طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ. میں ان سے کہتا ہوں تم نے آج تک فقہ حنفی کو فالو کیا ہے, اب اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ بعض جاتے ہیں سعودی عرب سے فتویٰ لے کر آتے ہیں. یاد رکھو سعودی عرب کے علماء کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب ہے تو وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو. وہاں بھی ہر طرح کے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, جیسے ہمارے ہیں 1 نمبر بھی ہیں 2 نمبر بھی, تو سعودی عرب میں بھی دونوں چیزیں مارکیٹ میں ہیں. یہ نہیں کہ کسی مفتی پہ مکہ کا لیبل لگا ہوا ہے تو بس وہ بہت پہنچا ہوا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور وہاں بھی حکومتوں کے دباؤ بہت ہیں وہاں پہ. اب وہاں ہم تو ممبر پہ جو جتنی کھل کے بات کر رہے ہیں نا, سعودی عرب میں آپ نہیں کر سکتے. یہ تو یہاں یہ تو ہم تو کم از کم بتا تو سکتے ہیں کہ کون ڈرامے کر رہا ہے, وہاں تو یہ بھی نہیں ہے. تو آپ فتویٰ کہاں سے لینے جا رہے ہو؟ سعودی عرب سے. واہ واہ واہ. آج تک سعودی عرب کا اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پاکستان سے فتویٰ لیتا نا, مانگتا سعودی علماء سے, سعودی علماء ریفر کرتے کہ اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ لیں آپ. اب تک یہ چلا آ رہا تھا, اب یہ چینج ہو گیا ہے, ورنہ اب تک یہی ہو رہا تھا, لیکن اب نہیں ہوتا. اب تو وہ
یہاں سے بھیجے وہاں سے بھیجے, اب چلا جاتا ہے فتویٰ, کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے, کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے, ایک عجیب چونچو کا مربع بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اسٹائل چل رہا ہے نا ہمارا فتویٰ میں, مسائل میں, اس سے امت کو کوئی نئی طاقت آ کے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مسلمان خود ہی دین سے بیزار آ جائیں گے. یار اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے, اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے, اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے. یہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. جاہل سے مراد کیا ہے؟ جن کے پاس دین کے علم میں رسوخ نہیں ہوگا, یا رسوخ تو ہوگا مگر تقویٰ نہیں ہوگا ان میں. تو خوب سمجھ لیں, جب بھی کسی سے آپ فتویٰ لیں 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, اس نے علم پراپر وے میں حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا. نمبر 2, اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اور ایک اور چیز, یہ آپ کو جمہور سے کاٹ تو نہیں رہا کہیں, یہ بہت امپورٹنٹ شرط ہے جو تیسرے نمبر پہ میں نے بیان کی ہے, بلکہ اس کو سب سے پہلے نمبر پہ. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کو جمہور امت سے کیا کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے. کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہا مارکیٹ میں. دیکھو سائنسی ایجادات جتنی نئی ہوں اتنی اچھی ہیں. خوب سمجھ لیں یہ پوائنٹ کی بات. سائنسی ایجادات جتنی جدید ہوں اتنی اچھی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ابے یہ پرانی تحقیق ہے. یہ کیا ہے؟ پرانی. جدید تحقیقی ہے. مذہبی تحقیق جتنی پرانی ہو اتنی اچھی, جتنی جدید ہو اتنی گندی ہے. وہ کیسے سمجھائیں یار؟ اب میرے پاس انگلش میں اگر آپ ترجمہ کر لیں لوگوں کے لیے, آپ کر لیں گے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی, یہ میرے واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے, اس میں یہ ٹیکنیکل باتیں میں اس بیان میں کرتا نہیں ہوں. لیکن اب کیا کریں, آج کل سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے نا, لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خراب ہو گئے ہیں. ہر چیز کا انکار, ہر چیز کا انکار. پہلے انسان گناہ کرتا تھا, توبہ کرتا ہے یار اللہ کے سامنے. اب تو گناہ پہ لیبل لگاتے چلے جاؤ یار. ہر برائی کو کیا طلاقیں دیتے تھے پہلے لوگ, پچھتاتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. دوبارہ شادی ہوتی تھی 100 دفعہ سوچتے تھے یار اب زبان سے یہ لفظ نہیں نکالیں گے. اب کیا ہے, ادھر طلاقیں دی, ادھر وہ مصر سے فتویٰ منگوا رہا ہے, وہاں سے سعودیہ سے سلفیوں کا فتویٰ منگوا رہا ہے, ادھر سے فلانے کا فتویٰ منگوا رہا ہے. پھر میاں بیوی مل کے آپس میں ڈسکس کرنے کی یہ والا مناسب رہے گا, یہ والا فتویٰ بیگم, اور سب پہ قرآن و حدیث کے ریفرنس. ہم جب بولتے ہیں کہ وہ مجتہدین امت کے, وہ ریسرچ کرنے والے لوگ جن پر پوری امت کا اتفاق ہے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے, وہ پہلے یہ ریسرچ, وہ قدیم ریسرچ ہے. قدیم ریسرچ یہ ہے کہ اکٹھی 3 جس طرح بھی دو, ایک مجلس میں دو, الگ الگ مجلس میں دو, جان کر دو, بھولے سے دو, حالت حمل میں دو, حیض میں دو, آپ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا, فنش, ختم. یہ قدیم تحقیق ہے, یہ صحیح ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں, یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. مسلک کو ہم نہیں کر رہے, مسلک کو آپ کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلک کو آپ پروموٹ کر رہے ہو, ہم تو آپ کو مسلک کی جکڑ بندیوں سے نکال کے قدیم مجتہدین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی پرانی تحقیق ہے وہ صحیح ہے. اب جو تحقیقات مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ خواہشات سے مزین, وہ خواہشات کے اثرات ہیں اس کے اندر, اس میں مسلک کو پروموٹ کرنا ہے. کتنی دفعہ میری اہل حدیث سے بات ہوئی ہے یار 3 طلاق پہ بات کرو, نہیں بات کرتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ مسلک کا نقصان ہوگا اس سے. جب دلائل کے انبار لگائیں گے نا ہم طلاق پہ قرآن سے احادیث سے, تو نقصان کس کو ہوگا؟ مسلک ڈیمیج ہو جائے گا. یہ جو حافظ صدیق رضا سے میری نہیں بحث ہوئی تھی, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ 3 طلاق کے موضوع پر بات کرو, کیونکہ آپ لوگ 3 کو 1 قرار دے کر زنا کا دروازہ کھولتے ہو. وہ اس پہ ایگری نہیں. انہوں نے کہا تقلید پہ بات ہوگی. بات کس پہ ہوگی؟ پھر میں راضی ہو گیا. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تقلید پہ پہلے بات کروں گا, اس کے بعد پھر 3 طلاق پہ بات ہوگی, کیونکہ یہ مسئلہ حلال حرام کا ہے. پھر میں نے محترم سے کہا کہ ٹھیک ہے, تقلید پہ بات کرنے کے لیے ابھی مناظرہ بعد میں ہوگا, پہلے ہم تقلید کی ڈیفینیشن کو طے کریں گے بیٹھ کے. تقلید آپ کہتے کس کو ہیں, ورنہ مرغوں کی طرح لڑائی ہوگی نا. تو تقلید کو ہم ایکسپلین کریں گے بیٹھ کے, تاکہ تقلید کی لگی بندی ایک تعریف ہو, پھر اس تعریف سے آپ کو اور مجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگلے اسٹیپ میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. انہوں نے آنے کے بعد 2 گڑبڑیں کی. ایک یہ کہ جو تقلید پہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکسپلین کرو, وہ ایکسپلین نہیں کیا. جب میں نے کراس کویشچن پوچھے تو اس میں گڑبڑ کر دی. اگر وہ مناظرہ میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنے کیمرے نہیں آن کرتا کیا؟ میں یہ دنیا میں کہیں ایسا مناظرہ دیکھا
کہ آپ سامنے والے سے مناظرہ کر رہے ہیں, اس کو تو اجازت ہے لائیو چلانے کی, اور ہم اپنے کیمرے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا کہ مناظرہ نہیں تھا, یہ کیا تھا, آپ پہلے تقلید کی لگی بندھی تعریف ریٹن میں لکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آپ سے بحث کریں گے, تاکہ آپ وہاں سے گھومو نہیں. لیکن انہوں نے اس کو مناظرے کا نام دے کے لائیو چلا دیا. تو اصل میں تو بات ہوئی تھی نا میری حافظ صدیق صاحب سے اہل حدیث کے, بھائی طلاق پہ جو آپ جو ہم یہاں سے فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی, وہ فوراً وہاں احادیث کے ریفرنسز لگا کے نا کہ نہیں ہوئی. تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے یار. لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے, قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. تو جو ریسنٹلی بحث چل رہی ہے اس پہ نہیں آئیں گے. تو مسلک, خدا کی قسم ہم مسلک پرست نہیں ہیں. مسلک پرست وہ ہیں جو اکثر آپ کو مذہبی اسکالرز میں جو فرقہ واریت کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا نا, سب سے بڑا فرقہ واریت کا علمبردار وہی ہوگا. یعنی آج کل یوٹیوب کی دنیا میں جو زیادہ چیخ رہا ہوگا نا, میں فرقوں کے خلاف ہوں, میں فرقوں کے خلاف ہوں, میں فرقوں کو نہیں مانتا, سب سے زیادہ فرقہ کون پھیلا رہا ہوگا, وہ خود ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. تو امت میں کوئی بھی آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہا ہے, جمہور امت سے, جمہور سے میری مراد اہل سنت والجماعت میں جمہور. ایک صاحب کو میں نے بات سمجھائی ہوئی گیا, ایسے تو پورا ایران ایک شیعہ رافضی مذہب کو فالو کرتا ہے, کیا اکثریت کو ہم دیکھیں, اکثریت کو نہیں, امت میں اہل سنت والجماعت جو قرآن اور سنت کو حجت مانتے ہیں ان میں اکثریت کو دیکھا جائے گا. شیعہ حضرات کا تو اپنا ہی مسلک ہے نا, وہ تو اہل بیت اور ان کے تو بالکل اصول ہی ہم سے مختلف ہیں. تو یہ امت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور یہ امت بھی آخری امت ہے. اب یہ امت کبھی بھی حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت غلط ٹریک پہ چل پڑی اور 4 آدمی ہمیں آ کے اسلام سکھا رہے ہوں کہ اصل اسلام وہ نہیں ہے, اصل یہ ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فقہ حنفی پسند نہیں ہے, آپ فقہ شافعی قبول کر لو, آپ فقہ مالکیہ پہ چلو, آپ فقہ حنبلی پہ چلو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان چاروں میں سے کسی ایک پہ چلو, کیونکہ یہ جدید تحقیق نہیں ہے. یہ کیا ہے, ان چاروں میں قدیم تحقیق ہے اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا نا, تو پھر آپ کو مل جائے گا, حلال تو ہو جائے گا, سب کچھ مل جائے گا فتویٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو. ابھی کل ایک خاتون آئی, وہ شوہر نے جبری طلاق دی. اب جبری طلاق اگر لکھ کے دی جائے تو نہیں ہوتی, زبان سے دی جائے تو ہو جاتی ہے. اب جو لکھ کے جبری طلاق دی ہے اس میں جبر تو ہونا. اب میاں نے اپنے حساب سے فتویٰ لیا, یہ شو کیا جیسے کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ایسے ہی اس نے کہانی بنائی, مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں ہوئی. بیگم اس کی, اس نے آگے بتایا بھائی ایسا کوئی جبر نہیں تھا, کئی دنوں سے اس سے مطالبہ ہو رہا تھا, اسٹیمپ پیپر سامنے لا کے رکھا گیا, اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں, زیادہ تھوڑی سی, وہ میں پوری دھمکی کے الفاظ نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے نا, بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے نا, تو کیوں کسی کے راز کو انسان فاش کرے. تو میں نے کہا آپ سوال لکھ کے دیں, پھر انہیں جمع کرایا, پھر ہم نے فتویٰ لکھ کے دیا کہ ہو گئی ہے. اب دیکھو فتوے تو دونوں لے رہے ہیں, ایک کچھ اور بیان کر رہا ہے, دوسرا کیوں, خدا کا خوف, بولو نہیں, خدا کا خوف نہیں. عدالتی خلا میں تو بہت ہوتا ہے ایسے. ایک خاتون نے کورٹ سے خلا لیا, ہم نے بتایا کہ خلا نہیں ہوا ہے, آپ کہیں شادی نہیں کر سکتی, انہوں نے پھر بھی کر لی شادی. دوسرا شوہر بھی ظالم نکلا, اب وہ چھوڑ نہیں رہا نا, تو مجھے فون کیا کہ وہ سنیں عدالت سے خلا ہوتا نہیں ہے, تو میرا پہلا والا نکاح باقی ہے نا. آئی بات سمجھ میں, میرا پہلا والا نکاح کیا ہے, وہ تو باقی ہے. ہم نے کہا پہلا والا تو پہلے سے ہی باقی ہے, وہ تو آپ کا تو دوسرا نکاح ہی نہیں ہے, زنا ہے. لیکن یہ جو آپ نے دینی احکام کو مذاق بنایا ہے نا, جب عدالت سے خلا لیا اس وقت کسی مفتی کو لفٹ کرانے کی ضرورت آپ نے محسوس, بولو, نہیں کی. اور میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ مفتی بھی مل جائیں گے آپ کو, ہو سکتا ہے ایسے اسکالر بھی ہیں جو اس عدالتی خلا کو صحیح کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ. قرآن کہتا ہے کہ یہود قرآن اپنی جو تورات تھی اس کے آیتوں کو جس موقع کے لیے تھیں اس موقع سے ہٹا دیا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ایسے ہی ہٹا دیتے ہیں. وہ خلا کا واقعہ ہے نا حدیث میں,
میری تو یہ خلا پہ آج کل بہت بحثیں ہو رہی ہیں یار, نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں, ہم ایک طرف چیخ رہے ہیں بھائی یہ کوڈ کا خلا 100% غلط ہے, لوگوں کا تھوڑا ذہن بنتا ہے, اچانک کوئی اسکالر آتا ہے اور وہ ایک ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ نہیں یہ 100% شریعت کے مطابق ہے, اور پھر بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بخاری کی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسکالر نے تو اتنی بڑی دھاندلی کی, اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندی کو آزاد کیا گیا تو باندی کو رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی لے سکتی ہے. باندی نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو دیکھو عورت کو نبی نے اختیار دیا تو عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس ماشاء اللہ یہ ہیں, اتنی سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ آپ باندی کی بات کر رہے ہو اور اس کو فٹ آزاد عورتوں پہ کر رہے ہو. اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی کی غلام باندی ہوتی ہے تو جب وہ آزاد ہوتی ہے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ علیحدگی لے لے, لیکن جو پہلے سے ہی آزاد ہے اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو باندی کی آزادی والی حدیث آپ فٹ کر رہے ہیں ان عورتوں پہ جو کسی کی باندیاں نہیں ہیں, لیکن وہ اسکالر بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے, حدیث کے ریفرنس پیش کر رہا ہے, اور نیچے لوگ بھی یہ ہوتے ہیں جی یہ ہیں صحیح اسلام کو پیش کرنے والے. میں نے کہا یہ جو بے وقوف لوگ نیچے کمنٹس میں پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں نا, ان کے پاس علم تو ویسا ہی نہیں ہے, اوپر سے کھوپڑی بھی نہیں ہے. پہلے میں بہت ٹینشن میں آتا تھا ان چیزوں سے کہ یار یہ ابھی بھی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن ہمارے ایک عالم ہیں بڑے استاذ ہیں, انہوں نے کہا کہ جانے دو جہنم میں لوگوں کو. صحیح ہے نا, اس میں ٹینشن لینے کا بالکل نہیں ہے. اللہ میاں نے جو کہا ہے نا میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا, یہ ہمیں تسلی کے لیے کہا ہے. اللہ ہمیں بچائے, ایسا نہ ہو ہم بھی اس میں گھس جائیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن یہ اسی طرح جہنم بھرے گی بھائی, اسی طرح بھرے گی جہنم. ایسی تحریفیں. کمال کی بات یہ ہے کہ علاج کے لیے لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی قصائی سے علاج کرا دیں اپنا. اس میں قصائی کتنی میڈیکل سائنس کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں نا, یہ دیکھو یہ گردے کی پتھری, یہ ریفرنس. لوگ کہتے ہیں بھائی تیری فیلڈ نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا یہ ریسرچ جو تو پیش کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. ایسا تو نہیں ڈان اخبار کا کوئی پیپر اٹھا کے لگا دیا ہو ہمارے سامنے. مذہب کے معاملے میں لوگوں نے کیا کر لیا ہے, کمپرومائز کر لیا ہے.